اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قاتلین امام حسین علیہ السلام شیعہ تھے یا وہ بزرگوار اور ان کی اولادیں تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے ذریعے اشارہ فرمایا؟ میرا اس موضوع پر بات کرنے کی آج تیسری مجلس ہے، جس کا مقصد کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کے لبادے میں چھپے منافقین کو بے نقاب کرنا ہے اور اہل علم حضرات کے سامنے حقیقت کو کھل کر بیان کرنا ہے۔ فقہ ناسبی اور ان سے ملتی جلتی سوچ رکھنے والوں کو علمی پیراہے میں رہتے ہوئے جواب دینا ہے، جو امام حسین علیہ السلام جیسی پاک ہستی کی شہادت کے واقعے کو محض شیعوں کی رنگ بازی اور خود ساختہ جھوٹی کہانی قرار دیتے آئے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اس کا الزام شیعیان علی علیہ السلام پر ڈالتے آئے۔ ویسے بھی بہت ہمت و مردانگی چاہیے قاتلین امام حسین علیہ السلام کا نام کھل کر لینے میں، کیونکہ اگر غیرت جمع کر کے نام لے بھی لیا جائے تو ان کتابوں کی شرعی حیثیت پھر کیا بچے گی جن کے کچھ راویان حدیث وہ ہوں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہوں۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ تابعین کے لبادے میں چھپا پہلا منافق جس نے نہ صرف ابن زیاد ملعون کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے کوفہ میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کیا، بلکہ روز عاشوراء کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا بھی انکار کیا، اس ملعون کا نام ہے محمد بن اشعث بن قیس کندی، جو ابن اشعث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا باپ اشعث بن قیس کندی بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتد ہو گیا، یعنی کہ آسان الفاظ میں ایسے صحابی کا بیٹا جس نے مرتد ہونے کے بعد دوبارہ موت کے خوف سے اسلام قبول کیا۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس کردار کی زندگی کے متعلق تمام تفصیلات میں نے برادران اہل سنت کی معتبر کتب سے حاصل کیا، جن میں سے کچھ مشہور کتب کے نام یہ ہیں: بلازری کی انساب الاشراف، طبری کی تاریخ طبری، ابن عبد البر کی الاستیاب، مسعودی کی مراج الذہب، دیناوری کی الاخبار الطوال اور ابن اسیر کی الکامل۔ محمد بن اشعث کے گھرانے پر نظر ڈالی جائے تو اس کے والد اشعث بن قیس کندی قبیلہ کندہ کا سردار تھا اور آذربائیجان میں امام علی علیہ السلام کی جانب سے والی بنا کر بھیجا گیا، مگر بدعنوانی کی وجہ سے عہدے سے معزولی اور شرمندگی اس کا مقدر بنی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں ہوتے ہوئے بھی امام علی علیہ السلام کے خلاف خوارج کی تحریک میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اشعث اور اس کے آل اولاد کو معاویہ کی جانب سے ان کی خدمات کے صلے میں کوفہ میں ایک نمایاں حیثیت اور مرات حاصل ہوئی۔ اشعث بن قیس کندی کے مرنے کے بعد محمد بن اشعث قبیلہ کندہ کا سردار بنا۔ قاتلین امام حسین علیہ السلام محمد بن اشعث کی والدہ ام فردہ تھی، جو ابو قحافہ کی بیٹی تھی، اس لیے وہ رشتے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا سگا بھانجا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی قیس بن اشعث بھی واقعہ کربلا میں عمر بن سعد ملعون کے سپاہیوں میں سے ایک تھا۔ اس کی بہن جودہ بنت اشعث امام حسن علیہ السلام کی وہی بیوی تھی جس نے انہیں زہر دے کر شہید کیا۔ اب کوئی جا کر ان ناسبی مولویوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھے، جو شیعوں کے نام پر اپنے سننے والوں کو ایک عرصے سے بیوقوف بناتے آئے، کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے دو سگے بھانجے شامل نہیں تھے؟ کلینی کی کتاب الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167 پر درج ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہادت میں اشعث بن قیس اور اس کے بیٹے محمد بن اشعث کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک قرار دیا، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں اس کی بیٹی جودہ کا کردار کا ذکر کیا۔ واقعہ کربلا سے قبل محمد بن اشعث کے کار نمایاں یہ ہیں: نمبر 1، اس کا واضح کردار خلافت بنو امیہ میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ معاویہ کے دور حاکمیت میں جب شیعیان علی علیہ السلام کے خلاف ظلم کا بازار گرم ہوا اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا آغاز ہوا، تو صحابی رسول اور شیعیان علی جناب حجر بن عدی نے
اس کی شدید الفاظ میں بارہا مذمت اور روکنے کی کوشش کی۔ حکومتی حکم نامے میں مداخلت کے جرم میں جب حاکم کوفہ زیاد بن ابیہا نے جناب حجر بن عادی کو گرفتار کیا تو شبز بن ربی اور عمر بن حجاج الزبیدی ملعون کی طرح محمد بن اشعث نے بھی جناب حجر بن عادی کے خلاف گواہی دی اور پھر معاویہ کے حکم پر انہیں ان کے چند ساتھیوں کے ہمراہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ نمبر 2، جب ابن زیاد ملعون کے نجس قدم کوفہ آئے تو جہاں دیگر منافقین نے اپنے ایمان کا سودا کیا، وہاں پہلے سے موجود شیعیان معاویہ محمد ابن اشعث نے نہ صرف اس کا خیر مقدم کیا بلکہ اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کے لیے اس حد تک جا پہنچا کہ اپنی بیٹی کا عقد بھی ابن زیاد ملعون سے کر ڈالا۔ نمبر 3، سفیر امام حسین جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پناہ دینے کے جرم میں جن 3 افراد نے جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کو دھوکے سے قصر دارالامارہ ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش اور گرفتار کروایا، ابن اشعث ملعون ان میں سے ایک تھا۔ نمبر 4، ابن زیاد ملعون کی جانب سے شدید دباؤ کے باوجود بھی جب ہانی بن عروہ علیہ السلام نے سفیر امام حسین جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا پتہ دینے سے انکار کیا تو ابن اشعث ملعون نے ہانی بن عروہ علیہ السلام پر کیے جانے والے تشدد کو بہت سراہا۔ نمبر 5، محمد بن اشعث ان ضمیر فروشوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھیوں کو توڑنے، قید کروانے اور طاقت کو کم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ نمبر 6، مرجانہ کی نجس اولاد ابن زیاد ملعون نے جب کوفہ میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے اپنے فوجی دستہ روانہ کیا تو ان کی سرداری کا شیطانی فریضہ ابن اشعث ملعون ہی کے حوالے کیا۔ یہ وہی ملعون تھا جس نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تلوار سے جب اپنے سپاہیوں کو یکے بعد دیگرے کوفہ کی ایک بند گلی میں واصل جہنم ہوتے دیکھا تو ان پر قابو پانے کے لیے یہ پیشکش اور یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ اپنی گرفتاری دے دیں تو ابن زیاد سے امان نامہ دلوا دے گا اور ان کی جان بخش دی جائے گی۔ مگر ایسا نہ ہوا اور ابن زیاد ملعون کے حکم پر 9 ذی الحج سن 60 ہجری جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ہانی بن عروہ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ عید الاضحیٰ کے دن ان کے بے سر لاشوں کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ میں ایک گلی سے دوسری گلی گھسیٹا گیا اور پھر دارالامارہ پر الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے سروں کو یزید پلید کے پاس شام بھیجا گیا۔ یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ناسبی مولوی ایک عرصے سے اپنے سننے والوں کو بے وقوف بناتے آئے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے خط لکھ کر کوفہ بلایا اور دھوکہ دیا، ان کی ادھوری بات میں دعوے سے مکمل کیے دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے صرف شیعیان معاویہ بچے تھے، کیونکہ شیعیان علی علیہ السلام کے وہ بڑے بڑے نام جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، ان میں سے اکثریت کو واقعہ کربلا سے قبل کوفہ میں ہی ابن زیاد ملعون نے قید میں ڈال دیا یا شہید کروا دیا، اور باقی جو بچے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام بن کر کربلا میں قیامت تک کے لیے اپنے ناموں کو روشن کر کے علیہ السلام بن گئے۔ یہ 21ویں صدی ہے اور چند صدیوں یا دہائیوں کا پرانا جھوٹ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ اس موضوع پر بنائی جانے والی تمام ویڈیو سیریز میں گوگل سے لے کر کتابوں کے ریفرنس تک خود کردار اپنا تعارف کرائے گا کہ وہ شیعیان معاویہ تھا یا شیعیان علی علیہ السلام، اور قاتلین امام حسین علیہ السلام آخر تھے کون۔ 2 محرم سن 61 ہجری جب غریب الوطن تشنہ لب مظلوم نینوا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اپنی آخری منزل کربلا پہنچا تو مرجانہ اور زیاد بن ابیہا کی ناجائز اولاد ابن زیاد ملعون کا حکم پاتے ہی محمد بن اشعث ملعون کم و بیش 1000 سپاہیوں کے ہمراہ کوفہ سے کربلا روانہ ہوا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری روز عاشوراء محمد بن اشعث بن قیس کندی وہ ملعون تھا جو نہ صرف قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے ایک تھا بلکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا بھی انکار کیا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اسے بددعا دی۔ واقعہ کربلا کے بعد محمد بن اشعث کی خدمات کے اعتراف میں اس کے داماد ابن زیاد ملعون نے اسے طبرستان کا والی بنا دیا۔ یہاں اسلام کی سیاہ تاریخ کا ایک باب یہ بھی ہے
کہ وہ محمد بن اشس جو واقعہ کربلا کے مجرموں اور قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے ایک تھا، ایک اور مشہور صحابی عبداللہ ابن زبیر کے دور میں موصل کا والی بھی بنا دیا گیا۔ جب کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے قید خانے سے رہائی پانے کے بعد شیعیان علی علیہ السلام جناب مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیام کیا اور کوفہ میں یا صراط الحسین کا پرچم قصر دارالعمارہ پر بلند ہوا تو کربلا کے مجرموں کو چن چن کر واصل جہنم کرنے کے ارادے سے ہوشب بن یالی ہمدانی اور ان کے ساتھیوں کو جناب مختار کی طرف سے حکم ملا کہ وہ قادسیہ پہنچ کر ابن اشس ملعون کے محل کا محاصرہ کر کے اسے گرفتار کریں۔ جب یہ فوجی دستہ قادسیہ پہنچا تو ابن اشس ملعون محل کے پچھلے دروازے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امیر مختار کا دوسرا حکم ملتے ہی ان کے ساتھیوں نے اس ملعون کے محل کو مسمار کر کے اسی کے ملبے سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعیان علی علیہ السلام جناب حجر بن عادی کا گھر دوبارہ تعمیر کروایا جو ابن زیاد ملعون کے دور میں مسمار کیا گیا تھا۔ آخرکار مصعب بن زبیر اور مختار ثقفی کے درمیان ہونے والی جنگ ہرورہ میں ابن اشس ملعون اپنے انجام کو پہنچا۔ ابن حبان کی کتاب الثقات کے مطابق محمد بن اشس بن قیس کندی ملعون کو جناب مختار ثقفی نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا۔ خدا اور فرشتوں کی لعنت ہو، تمام جن و انس کی تا قیامت لعنت ہو چمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو جلانے اور اجاڑنے والوں پر۔ جسے بھی اس موضوع اور بیان پر اپنی تسلی کرنی ہو اس کے لیے تمام کتب کے حوالہ جات ڈسکرپشن میں درج ملیں گے۔ مزید قاتلین امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی جاننے کے لیے جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ تمام منافقین بے نقاب ہو سکیں جن کا اب تک پردہ رکھا جاتا رہا۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔